آج ہم آپ کو ایک ایسے جنگل کی کہانی سناتے ہیں۔ اس خوبصورت سے جنگل میں ایک درخت پر ٹنی بھی رہا کرتی تھی۔ ٹنی کے اس بڑے سے گاؤں میں سارے پکشیوں نے اپنے اپنے گھر بنا رکھے تھے، لیکن ایک ٹنی ہی تھی جس کے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ بس وہ بڑے سے پیڑ پر بیٹھی رہتی۔ بارش اور ساون کا موسم تو تھا ہی، وہ بارش میں بیٹھی تھی۔ ارے، اس گاؤں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے گھر میں مجھے پناہ دے سکے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، بس ایک میں ہی ہوں جس کے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ ارے، اس بار مجھے اپنا گھر بنا ہی لینا چاہیے، آگے سردیاں آئیں گی تو تاکہ میرے پاس گھر تو ہو۔ ارے، میں تو غریب پکشی ہوں۔ ارے، غریب ہوں تو کیا ہوا، چلو میں کسی کی مزدوری کر لوں گی اور وہاں سے کچھ پیسے حاصل ہو گئے تو اپنا چھوٹا سا گھر بنا لوں۔ ٹنی انہی سوچوں میں گم تھی، بس وہاں ایک لوسی کبوتر آ جاتا ہے۔ ارے ٹنی، میرے ساتھ میرے گھر چلو، آج رات میرے گھر چلی جاؤ اور آرام سے سو بھی جانا اور اچھا سا بھوجن بھی تمہیں کھلا دوں گا۔ لوسی کبوتر، تم کیوں زحمت کرو گے، بس ابھی رات ہی گزر جائے گی۔ ارے نہیں ٹنی، آج بہت طوفانی بارش ہے، چلو چلو میرے ساتھ چلو۔ پھر ٹنی اس لوسی کبوتر کے ساتھ اس کے گھر چل پڑتی ہے۔ لوسی کبوتر، تمہارا گھر یہاں سے کتنا دور ہے؟ ارے ٹنی، یہ پاس ہی ہے، چلو میرے ساتھ۔ میرا گھر چھوٹا سا ہے لیکن میں تمہاری جہاں تک ہوئی خدمت کر سکتا ہوں۔ لوسی کبوتر ٹنی کو اچھا سا کھانا کھلاتا ہے اور ٹنی بڑی حیران ہوتی ہے۔ اس نے تو پہلی بار اتنا اچھا کھانا دیکھا تھا، اس نے کبھی بھی زندگی میں اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا تھا، اور وہ لوسی کبوتر کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے مجھے آج رات کے لیے اپنے گھر میں جگہ دی اور مجھے اتنا رنگ برنگا بھوجن بھی دیا۔ زندگی میں جب بھی میرے پاس اگر پیسے ہوئے تو میں لوسی کبوتر کو اتنا ہی اچھا کھانا کھلاؤں گی اور اسے اپنے گھر میں بھی رہنے کی جگہ بھی دوں گی۔ ٹنی نے کبھی زندگی میں اتنا نرم بستر اور کبھی بھی اتنی پرسکون نہیں کی تھی۔ ٹنی پورے گاؤں میں گھومتی ہے لیکن اسے کہیں کام نہیں ملتا اور وہ ایک ندی کے کنارے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ارے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے سردی کا موسم جب شروع ہو جائے گا تو میں کہاں رہوں گی، سردی میں تو باہر بھی نہیں رہا جاتا۔ ابھی ٹنی ایسے ہی سوچ رہی تھی، اتنے میں ندی سے ایک خوبصورت سی پری نکل آتی ہے۔ ارے ٹنی، کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہیں ایک ایسے پیڑ کا بیج دوں گی، اگر تم اسے زمین میں لگا دو گی کچھ ہی دن میں اس پہ بڑے بڑے پھل لگیں گے، ان پھلوں کو تم مارکیٹ میں بیچ کر اچھے پیسے کما سکو گی۔ ٹنی وہ بیج لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کتنی پیاری ٹنی تھی، کتنی معصوم سی۔ ٹنی تو وہ بیج لگا کر جیسے بھول ہی گئی تھی۔ وہاں تو کچھ ہی دن میں بڑا سا پیڑ اگ آتا ہے اور وہاں بڑے بڑے آم اور بڑے بڑے پھل لگ جاتے ہیں۔ ٹنی تو کچھ دن یہاں نہیں آ پاتی، اسے تو وہ پیڑ یاد ہی نہیں ہوتا، لیکن ایک دن ٹنی اس جنگل سے گزرنے والی تھی۔ جیسے ہی ٹنی اس جنگل سے گزر رہی تھی، اسے وہاں پر ایک بڑا سا آم والا، یہاں تو پہلے میں آئی تھی، یہاں تو کوئی بھی پیڑ نہیں تھا، پھر اتنی جلدی اتنا بڑا پیڑ یہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ پھر ٹنی کو جھٹ سے خیال آتا ہے، ارے یہ پیڑ تو وہی ہے جو مجھے پری نے بیج دیا تھا، مجھے لگتا ہے اسی بیج کی وجہ سے یہاں پر بڑا سا آموں والا پیڑ آ گیا ہے۔ جب خیال آتا ہے ٹنی تو بہت ہی خوش ہو جاتی ہے، ارے
یہ ہے میرا آموں کا پیڑ، اب میں یہ آم اتار کر مارکیٹ لے جاؤں گی اور وہاں سے اچھے پیسے کما لوں گی اور اپنا چھوٹا سا گھر بنا لوں گی۔ پھر ٹنی جلدی جلدی سے وہاں سے آم اتارنے لگ جاتی ہے۔ اس نے زمین پر بہت سارے آم گراتی ہے۔ ارے یہ آم تو بہت ہی بڑے ہیں اور بڑے ہی میٹھے اور لال لال ہیں۔ پکشی ان کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوں گے، اس سے پہلے انہوں نے کبھی اتنے بڑے پھل نہیں دیکھے ہوں گے۔ میرے یہ پھل جھٹ پٹ سے بک جائیں گے اور مجھے اچھے پیسے مل جائیں گے۔ ٹنی ساتھ ساتھ پھل اتارتے وقت یہ باتیں بھی سوچ رہی ہوتی ہے۔ پھر ٹنی کافی سارے پھل اتار لیتی ہے اور کہتی ہے اب مجھے ان کو لے جانا چاہیے۔ پھر ٹنی مارکیٹ میں پھلوں کی بڑی سی دکان لگا لیتی ہے۔ پکشی دن بھر ان کے پاس آتے ہیں اور پیسے دے کر پھل خریدتے ہیں۔ ٹنی کچھ ہی دن میں کافی زیادہ پیسے کما لیتی ہے اور اس کی دکان جیسی کبھی کسی کی دکان نہیں چلی ہوگی۔ سارے پکشی ٹنی سے بہت خوش تھے۔ کچھ ہی دن میں ٹنی اپنا گھر بنا لیتی ہے اور وہ لوسی کبوتر کو اپنے گھر دعوت پر بلاتی ہے۔ ارے ٹنی، ارے واہ ٹنی، تم نے تو بہت ہی اچھا گھر بنا لیا ہے۔ ارے تم نے اتنی زحمت کیوں کی، اتنے رنگ برنگے کھانے بھی بنا لیے ہیں۔ ارے لوسی کبوتر، تم نے میری اس غریبی میں مدد کی تھی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج تو میرے پاس سب کچھ ہے تو میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں۔ ارے ٹنی، میں نے تم پر کوئی احسان تو نہیں کیا ہے۔ ارے میں نے تو بس تمہاری تھوڑی سی مدد ہی کی تھی۔ ٹنی اور لوسی کبوتر دونوں بیٹھے تھے۔ ٹنی کہتی ہے ارے لوسی، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کافی سارے گفٹ بھی لے کر آئی ہوں، یہ لو گفٹ۔ ارے ارے ٹنی، تم اتنا کیوں کر رہی ہو؟ ارے تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو اور تم میری اس نیکی کا بدلہ اس طرح چکا رہی ہو۔ میں نے تو نیکی سمجھ کے تمہارے ساتھ وہ بھلا کیا تھا۔ ارے واہ، ارے ٹنی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرے ساتھ اتنا بھلا کیا ہے اور مجھے اتنے سارے گفٹ دیے ہیں۔ اس طرح ٹنی اور لوسی کبوتر باتیں کرتے ہیں۔ اور آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تو ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی دلچسپ کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔